بات بہت روشن ہے، بات بہت واضح ہے کہ اعمال اور عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو ماننا ہے، اللہ کے دیے ہوئے دستور کو ماننا ہے، جو اس نے کہا ہے اس کو تسلیم کرنا ہے۔ اس نے حکم دیا ہے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو مجھے کچھ نہیں چاہیے، اپنی رسالت کی اجرت تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، الا المودۃ فی القربہ، ہاں چاہیے وہ یہ کہ صرف اور صرف یہی چاہیے کہ میرے قربہ سے اظہار محبت کرو۔ محبت اور ہے، اظہار محبت اور ہے۔ محبت کا دعویٰ کوئی بھی کر سکتا ہے، ابھی میں کہہ چکا ہوں کہ ہمیں دلوں کے حال نہیں پتہ، کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ میں بھی محبت کرتا ہوں، ہم کو اس کے دل میں تو نہیں اترے ہوئے، مگر یہاں اللہ نے محبت نہیں مانگی ہے، اس کے بعد والا مشکل مرحلہ مانگا ہے، اس کے بعد مشکل مرحلہ ہے، وہ ہے مودت، اظہار محبت۔ محبت یعنی اظہار محبت، مودت یعنی اظہار محبت، اور اظہار کرنے میں جان لیجئے کہ خرچہ ہوتا ہے۔ اظہار کرنے میں بیٹھنا پڑے گا، کہ یہاں بیٹھ کے بولنا پڑے گا، وہاں بیٹھ کے سننا پڑے گا، اچھی بات لگے گی تو صلوات اور نعرہ اور ذکر آپ کو بھی کرنا پڑے گا، وقت دینا پڑے گا۔ تکلیف اٹھانا پڑے گی، پیسہ خرچ کرنا پڑے گا۔ پھر اگر یہ پہلے سے پتہ چل جائے کہ یہاں کوئی دھماکہ، کوئی حملہ ہونے والا ہے، اور پھر بھی مجمع زیادہ سے زیادہ آئے، تو اور محبت اور مودت کی مثال کیا ہوگی؟ صاحب ان کو پتا تھا، اس کے باوجود بھی یہ مجلس چھوڑی نہیں انہوں نے۔ جلوس میں مجمع بڑھنا چاہیے جہاں یہ طے ہو جائے کہ حسین کے نام پہ مارے جائیں گے۔ کوئی ہیپیٹائٹس بی میں مرے گا، کوئی سی میں مرے گا، کوئی ہارٹ فیلئر سے مرے گا، کوئی دیوار سے دب کے مرے گا، کوئی روڈ ایکسیڈنٹ میں مرے گا، کوئی ہارٹ فیلئر میں مرے گا۔ جی کون ہے جس نے آب حیات پیا ہوا ہے؟ بہتر نہیں ہے کالے کپڑوں میں دم نکلے؟ کتنی بڑی سعادت ہے۔ جانا تو سب کو ہے نا غیور، سب کو جانا ہے۔ جب جانا سب کو ہے تو پھر ایسے جائیں نا کہ جس پہ قوم بھی فخر کرے، گھر والے بھی عزت پائیں، جاننے والے بھی کہیں کہ ہمارا دوست ایسا تھا۔ جی مرنا تو سب کو ہے، کون ہے جو ہمیشہ رہے گا؟ اپنا خون ذکر حسین میں ملا دیں، اور ذکر حسین کا وعدہ اللہ نے کیا ہوا ہے۔ لہذا جب ذکر حسین میں ہمارا خون مل جائے گا تو پھر ہمارا خون بھی ذکر حسین کے ساتھ تابندہ ہو جائے گا، پائندہ ہو جائے گا، زندہ رہے گا۔ یہ بظاہر میرے عزیزو جگہ واہمات، توہمات، دھوکوں اور فریبوں کی جگہ ہے۔ یہ جو دنیا ہے نا، یہ توہمات کی جگہ ہے، دھوکے کی جگہ ہے، ملمہ کاری کی جگہ ہے، فریب کی جگہ ہے۔ یہاں ہے کچھ اور، نظر کچھ اور آتا ہے۔ تو ایسی جگہ سے سرخرو لوٹنے کا ایک انداز یہ ہے کہ ہم اپنے مولا کے نام پر جان قربان کریں۔ میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، بزرگوں کی طرح جیسے آپ کے اجداد تھے، اپنے اندر غیرت مندی کو بڑھاؤ۔ بے غیرت علی والا نہیں ہوتا، بے غیرت حسینی نہیں ہوتا۔ اپنی قوم کی آبرو بڑھاؤ، اپنے ملت کا اچھا چہرہ پیش کرو، اپنی قوم کا مقام اور منزلت اور بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ تشیع کا شفاف چہرہ جو بعض لوگ گرد آلود کر دیتے ہیں، انہیں اللہ جانے، مگر آپ کا میرا کام یہ ہونا چاہیے اس چہرے کو ہمیشہ صاف کرتے رہیں۔ ہر کچھ دن کے بعد جب مسائل جمع ہو جائیں اور تشیع کا چہرہ کوئی گرد آلود نظر آ رہا ہو
تو اسے اپنے کردار کے ذریعے سے اسے شفاف بنائیں، اسے صاف بنائیں. نوٹ کریں دوست، اور اس کا کلپ بھی بنا سکتے ہیں تو چلائیں. شرم کی بات ہے، افسوس ہوا بہت کہ پاکستان کے وزیر مذہبی امور، اس نے یہ بیان دیا کہ 40,000 زائرین پاکستان سے جا کر زیارت کی غرض سے گئے اور وہاں جا کے غائب ہو گئے، گم ہو گئے. افسوس ہے، میں مذمت کرتا ہوں اس وزیر مذہبی امور کی کہ جس نے اس طرح کا بیان دیا. اسے نظر نہیں آیا کہ شام میں داعش میں بھرتی ہونے پاکستان کے سے جو لوگ گئے تھے وہ کہاں گئے؟ شام میں بی بی کے روزے پہ حملہ کرنے کے لیے جو پاکستانی گئے، ان کو تم نے کبھی یاد نہیں کیا، ان کا کہیں ذکر نہیں کیا. وہ پاکستانی نہیں تھا جو شام میں اس جولانی کی حکومت، اس قبضے کی حکومت کے بننے پر جو شام میں جامع مسجد دمشق میں کھڑے ہو کر، دربار شام میں کھڑے ہو کر آواز دے رہا تھا، استاد جی ہم نے شام فتح کر لیا. وہ استاد جی کوئی پاکستان کا ہی تو استاد ہے. وہ پاکستانی تو گئے ہیں جو انہوں نے جا کر شام میں قبضہ کیا ہے، داعش کا ساتھ دیا ہے، اسرائیل کا ساتھ دیا ہے، امریکہ کا ساتھ دیا ہے. وہ تمہیں نظر نہیں آتے؟ ان کا کہیں ذکر نہیں ہے؟ تمہیں وہ غریب مسکین سادہ لوگ جوڑ جوڑ کے زیارت پر جانے والے زائرین نظر آئے؟ اور وہ بھی تمہاری نااہلی کی وجہ سے عراق میں اور شام میں، تمہاری نااہلی کی وجہ سے وہاں مجبور ہوئے کہ روزگار کے لیے وہاں ہوٹلوں میں اور مختلف جگہوں پر روزگار کی تلاش میں اپنے آپ کو روک لیں. اور تمہیں پتا ہے، جھوٹ بول رہے ہو کہ ہمیں نہیں پتا. تمہیں سب پتا ہے کہ عراق کے موجودہ سیاسی رہنما عمار الحکیم نے اس حقیر سے، اس آپ کے خادم سے خود کہا جب میں ان سے ملنے کے لیے بغداد گیا. حضرت آیت اللہ باقر الحکیم کے فرزند جو اس وقت الحکمہ موومنٹ کے سربراہ ہیں، وہاں کی سیاسی مذہبی جماعت کے سربراہ ہیں، شیعہ مذہبی جماعت کے جو سربراہ ہیں، علامہ عمار الحکیم نے مجھ سے خود کہا کہ 4,000 پاکستانی ہمارے جیلوں میں ہیں، اپنے وزیر خارجہ سے کہیے، اپنے وزراء سے کہیے انہیں چھڑوائیں. تمہیں نہیں پتا کہ وہ کہاں ہیں؟ تمہیں نہیں پتا وہ کہاں ہیں؟ وہ ان ممالک کی جیلوں میں ہیں. چھڑواؤ نا انہیں، تمہاری ذمہ داری ہے. اور تمہیں زائرین نظر آ گئے؟ 4,000 زائرین، 40,000 زائرین وہاں گئے تھے اور غائب ہو گئے. انہیں تو یاد کر رہے ہو، ان کو تو ذکر میں لا رہے ہو، ان کو تو تم بدنام کر رہے ہو. تمہیں وہ کشتیوں میں ڈوبتے ہوئے پاکستانی مسافر نظر نہیں آتے جو روزگار کی تلاش میں کبھی اٹلی جاتے ہوئے ڈوبتے ہیں، کبھی یورپ کے اور ممالک میں جاتے ہوئے ڈوبتے ہیں، کبھی آسٹریلیا جاتے ہوئے سمندروں میں ڈوب جاتے ہیں؟ ان کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ میں مذمت کرتا ہوں آج کی اس مجلس اعظم میں پاکستان کے وزیر مذہبی امور کی. اور اگر اس وزیر نے معافی نہیں مانگی، معذرت نہیں کی، یا کم سے کم یہ بھی نہیں بتایا کہ پاکستان کے کون کون سے مدرسوں سے داعش میں بھرتی ہونے کے لیے پاکستان کا ملا گیا ہوا ہے. لبیک یا حسین، بلند تر صلوات. شرم آنی چاہیے ہمارے بظاہر ذمہ داروں کو. مگر کیا بتائیں کہ جو ایک رات پہلے ہارے تھے اور دوسرے دن جیت گئے، تو ایسے ذمہ داروں کو کیا ذمہ دار کہا جائے؟